आई वॉज हैविंग एन इनफॉर्मल चैट विद माई फ्रेंड्स और कहीं से ना डॉक्टरी का जिक्र आ गया और अभी भी लोगों का इम्प्रेशन ये है कि डॉक्टर्स को पूरी ज़िंदगी पढ़ना पड़ता है और उनका करियर बहुत मुश्किल है, दे हैव टू कॉन्स्टेंटली बी अपडेटेड। लेकिन मैं सोच रही थी, इज़न्ट दिस ट्रू फॉर ऑल द प्रोफेशंस दैट यू मे वंडर? पता नहीं हमारे जहन में ये तासुर क्यों है कि अगर कोई कंटेंट क्रिएशन में है, कोई कोई क्रिएटिव काम करता है तो शायद उसमें पढ़ाई कम करनी पड़ेगी। देखिए, मेहनत और हर फील्ड आपसे स्किल्स को अपग्रेड करना मांगती है, लेकिन ये हमारी अपनी कोताही है, अपनी लेज़ीनेस है कि हम समझने लगते हैं कि जी अगर कोई काम हम बहुत सालों से कर रहे हैं तो अब हम उसमें उबूर हासिल कर चुके हैं और हमें उस पर कंप्लीट दस्तरस है, हमें अपने आप पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल आप ये फिनोमेना भी देख रहे होंगे कि आपके पास क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के, तो लोग कहते हैं जी डिग्री की, क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड सून गॉन विल बी द डेज़ जब लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को परसू करेंगे। आई थिंक ऐसा हमेशा से रहा है, लोग कारोबारी दुनिया में बड़े ज़बरदस्त पैसे कमाते रहे हैं और उनका ये हुनर होता है कि वो कैसे पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने लिए नए नए कारोबार ढूंढ सकते हैं। लेकिन क्वालिफ़िकेशन या किसी भी चीज़ पे मेहनत करना, उसके बारे में पढ़ाई करना, आला तालीम हासिल करना, आई फील दैट विल ऑलवेज स्टे इन वोग। इनफैक्ट जो लोग एक्सेलेंस की तरफ जाएंगे, जो माशरे ज़िंदा माशरे हैं, वहाँ पर ऐसे लोगों की तादाद हमेशा ज़्यादा रहेगी। हम अपनी ये कोताही जो है कि हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, ख़ास तौर पर मुताल्ला करना छोड़ दिया है। इस वक्त आप पाकिस्तान के किसी भी बुक स्टोर में चले जाएं, वो आपको बताएगा कि उनकी जो सेल्स हैं वो लेस दैन 1% रह गई हैं, जो गुज़िश्ता 10 साल पहले थी या 12 साल पहले थी। तो वो पूरी जनरेशन जो किताबों से शगफ़ रखती थी, पढ़ाई करती थी, मुताल्ला करती थी, वो शायद कहीं खोती चली जा रही है। इसका एक आर्गूमेंट ये भी हो सकता है कि लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है पाकिस्तानी माशरे में आप किसी से रैंडमली ये सवाल कर लीजिए कि आजकल वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, तो जो जवाब होगा वो सन्नाटा ही होगा, आगे से आपको कोई बताया नहीं जाएगा। बट बहरहाल आज का हमारा टॉपिक है qualifications and skills. How can you acquire new skills in the profession of your choice? और ये आपके करियर को और आपको आगे बढ़ाने में और तरक्की देने में कितनी मदद करती है। And what is exactly a skill? आज इस पे भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल है। First and foremost, my very dear friend हुमैरा आफान is here with me, और इनसे ख़ास तौर पे मैंने ये सवाल करना है कि लोग, अंग्रेज़ी में मुहावरा है ना जी कि यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। कई दफ़ा लोग वाकई स्किल्स के बारे में ये सोचते हैं कि कम उम्री में तो नए स्किल्स सीखे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र पुख्ता हो जाए, आप 25-30 को क्रॉस कर लें, तो फिर नए स्किल्स सीखने की तरफ अक्सर लोग नहीं जाते और उनका हाफजा, उनकी याददाश्त, उनका लाइफस्टाइल उनको ये शायद लग्जरी देता भी नहीं है। हाउ कैन वी चेंज दैट? सो मेरा थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फैसल जावेद, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट द फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। आपसे भी जानेंगे कि नौजवानों का क्या रुझान है, डिग्री वर्सेस स्किल्स को वो कैसे देखते हैं और कौन से स्किल्स सबसे ज़्यादा मार्केटेबल हैं और सबसे ज़्यादा आपको मदद देते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके आने का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी हैव अनदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट। शी हेल्प्स एंड वर्क्स विद ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज इंडिविजुअल्स, प्रेजेंटली वर्किंग एट द लर्निंग माइंड्स। हमारे साथ मौजूद है मुज़ना अली। थैंक यू मुज़ना फॉर बीइंग हियर विद अस एज वेल। मेरा अगर आपसे शुरुआत करूं, मुझे बताएं कि स्किल्स आज के ज़माने में, हुनर, स्किल, आप किसको कहेंगे? यानी एवरीथिंग इज़ बिकमिंग ऑटोमेटेड एंड डिजिटाइज, सो अ लॉट ऑफ पीपल अस्यूम कि जो पुराने स्किल्स थे या इंटरपर्सनल सॉफ्ट स्किल्स, उनकी इतनी अहमियत नहीं है। आप कैसे देखती हैं चीज़ों को? फॉर मी ऑनेस्टली सिद्रा, स्किल्स इज़ अ सेट ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू ब्रिंग अलॉन्ग, बिकॉज जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उतना आपका स्किल सेट शार्पन भी होता है। Yes, you can read books and you can take a lot of courses. आप personal development की बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, but जब तक आप उसको implement नहीं करें, till the time you're not implementing that practically on the job, till then I think it's just theory in your head. So काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यही हैं कि आप उसको जितना ज़्यादा implementation करेंगे उतना बेहतर है. But for me also, again I see कि it is important. The skill set after the theoretical part or the इसका दूसरा part, it's quite important. It's a very interesting notion you bring to the table, Dr. फैसल। यानी हुमैरा ये कह रही हैं कि तजुर्बा अपने आप में एक हुनर और एक स्किल है। यानी कई चीज़ें जो आपको प्रैक्टिकली आप ऑन द जॉब ड्यूरिंग वर्क सीखते हैं, उसको किसी तरह रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता इन अ ट्रेनिंग वर्कशॉप। डू यू एग्री विद दैट? देखें, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सिद्रा, आपने बड़े इम्पोर्टेंट इशू पे जो है वो आज का सेशन रखा है।
بالکل ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے سکلز کو انہینس تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن آج کل جو ڈیمانڈس ہے اسپیشلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد وہ اسپیسیفک سکلز جو ہے ان کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ گئی ہے. لوگ جو ہے نوجوان جو ہے وہ اسپیسیفک سکلز میں، چونکہ پیسہ ارننگ الٹیمیٹ جو ہمارا سب کا گول ہے کہ ہم ڈگری کے بعد پیسہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ارننگ کس میں ہے، تو لوگ اسپیسیفک سکلز کی طرف جانا زیادہ آج کل چاہ رہے ہیں، اسپیشلی نوجوان کہ ہمیں جلدی سے. پاکستانی سوسائٹی میں جہاں پہلے ہی ڈگریز کی اتنی ویلیویبل نہیں رہی ہیں، ایکسیپشنل پروفیشنل ڈگریز کی، سوشل سائنس کے اندر ڈگریز کی پاکستان میں ویلیو، لیکن فرسٹ ورلڈ کنٹری میں ان ڈگریز کی ویلیویبل تھی. لیکن آج کل ہمارے ہاں نوجوانوں میں یہ زیادہ آ گیا ہے کہ وہ فری لانسنگ کی طرف جا رہے ہیں، اسپیسیفک سکلز کو حاصل کر رہے ہیں، اور وہ فری آن لائن کورسز اویلیبل ہیں. اچھا، جو اسپیسیفک سکلز وہ ایکوائر کر رہے ہیں، اٹ از ٹو میک لائف سمپلر. مثال کے طور پہ آپ کوڈنگ جانتے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایپس بنا رہے ہیں، لیکن مزنا واٹ از ویری ٹربلسم از کہ ان دس کورس آف ٹائم وی آر لوزنگ سرٹن اسکلز ایز ویل. جیسے ہم ہمیشہ ایک لیڈر کا ہال مارک کہتے تھے اس کی زبردست کمیونیکیشن اسکلز، کہ وہ پبلک اسپیکنگ بھی جانتا ہے، اپنے آئیڈیاز، اپنے ویژن کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. مجھے ایک بہت بڑی جو تکلیف ہے اس وقت کہ ہم ٹیکسٹنگ اینڈ ای میلز کی طرف گئے، ہماری وربل اسکلز چلی گئیں. اب ہماری سوچنے سمجھنے اور پیرافریز کرنے کی اسکلز بھی جا رہی ہیں، بیکاز پیپل آر ہیویلی ریلائنگ آن چیٹ جی پی ٹی. ہاؤ آر یو سیئنگ دس پلے آؤٹ؟ I get a little scared, جتنی ہماری ریلائنس ہوتی جا رہی ہے اب، ہم جتنا ڈپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو لے کر، آئی تھنک ہماری کریٹیوٹی وی آر آل آؤٹ سورسنگ اٹ، اینڈ دس از پرابلمٹک. واٹ ایف ون ڈے چیٹ جی پی ٹی اسٹاپس ورکنگ، تو کیا ہوگا؟ کیا ہم اتنی تیزی سے کام نکال سکیں گے؟ کیا ہم اتنی اچھی ای میلز لکھ سکیں گے؟ آئی ڈو بلیو دیٹ ان اسکلز کا اب کمی آتی جا رہی ہے، اینڈ دیئر فور اٹ از سو امپورٹنٹ کہ ہم ان اسکلس پہ اور زیادہ کام کریں. سوشل اسکلز اور لائف اسکلز سدرا، سو ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. کسی نے بڑی اچھی بات یہ کی تھی کہ آئی ڈونٹ نیڈ چیٹ جی پی ٹی ٹو رائٹ اینڈ رائٹ لیرکس فار می یا کریٹ پریزنٹیشنز. آئی ووڈ وانٹ دیم ٹو ڈو دی ادر منڈین جابس، تاکہ میرے پاس وہ وقت، وہ کریٹو اسپیس ہو، تاکہ ان چیزوں میں میں خود ایکسیل کر سکوں. میرا ڈو یو فائنڈ اٹ ٹو بی ڈسٹوپین؟ یعنی اگر ہماری تمام جو سوچنے سمجھنے کا احاطہ ہے، ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ دا پریشرز آف پروڈکٹیوٹی. کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی اسپیڈ اپ کر دیتی ہے چیزوں کو. یعنی اگر مجھے پریس ریلیز بنانی ہے تو شاید 1-2 گھنٹے لگانے پڑیں گے، اس کو میں نے بریف دی، وہ ٹھک کر کے ود ان اے منٹ میرے پاس پریس ریلیز آ گئی. بٹ واٹ از دا پے آف ٹائم ورسز کریٹیوٹی؟ سب سے بڑا آئی تھنک سدرا اس میں جو لیکنگ کرے گی، پے آف تو بعد میں بولوں گی، از یور اون لرننگ ابیلٹی. بیکاز سم ویئر یو میک این ایرر while you're working and you learn from that error and you learn from that mistake, وہ element آپ کا ختم ہو جاتا ہے. Pay off تو yes, you're saving a lot of time, you're saving a lot of mental energy as well, کہ you don't have to put into a lot of thinking process as well. Cognition آپ کی اتنی نہیں چاہیے، آپ نے ڈالا وہ سارا کچھ آپ کا. تو یہ جو cognition ہم بچا رہے ہیں اس کا کریں گے کیا؟ کیونکہ میں اکثر یہ سوچتی ہوں، ہم اور آپ we belong to the generation کہ ہمیں بچپن میں 10-12 فون نمبرز اپنے رشتہ داروں کے یاد ہوتے تھے، گھر کا نمبر یاد ہوتا تھا. اب thanks to this device we don't remember any number. تو یہ جو میموری کا فقدان ہے، اس کو ہم نے بچا کر کیا کیا؟ اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ The other day I was making a presentation myself, my son comes up and he says, why are you using this chat GPT karo? And I was like, okay fine, since you've brought it up now, let me just give it a try. But that satisfaction of 100% doing stuff from chat GPT wasn't there. So I had to Google stuff, I had to go through a couple of books. I think it's a mindset, it's a habit as well. ہماری والی جنریشن جو وہ ایک دم سے 100% ریلائنس کرتے ہوئے بھی ذرا شاید کترائے، even for that pay off کے ٹائم بچ رہا ہے. Because we might even think somewhere کہ وہ 100% کام ٹھیک ہے, but somewhere that own human element, your own touch of work needs to come in. Everything can't be that. Absolutely. اور ون آف دا جو مجھے سب سے زیادہ میرے دل کو آرگیومنٹ لگا ہے نا، وہ یہ کہ چیٹ جی پی ٹی اینڈ آل آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ایکچولی ناٹ ویری ڈیورس اینڈ ناٹ ویری انکلوسیو. واٹ یو آر سیئنگ آر پروگرامز اینڈ دا وے آف تھنکنگ. انہوں نے اس کو نیرو ڈاؤن کیا تھا، ایج بریکٹ بتائی تھی 40 سے 50 سال، ایتھنیسٹی کے بارے میں کہا تھا سفید فام، اور یہ وہ انگریز ہیں جو یونیورسٹیز میں بیٹھے ریسرچ کر رہے ہیں. صرف ان کا طریقہ کار، صرف ان کا مائنڈ پروسیس آپ کے سامنے آ رہا ہے. سو اٹس ٹیکنگ اوے آل دا cultural and other nuances as well کہ جو آپ کا ایک ہیومن ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. اچھا جی، ایک کالر سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس لوگوں کے اوپینینز بھی ہیں اس کے بارے میں، بٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ لیٹس اسپیک ٹو دا کالر. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال صاحب اکرم قریشی اکرم. کیا حال چال ہے اکرم صاحب آپ کے، اور کس طرح دیکھتے ہیں اس ڈبیٹ کو آج کی؟ ڈگری یا ہنر، کیا ہونا چاہیے لوگوں کے پاس؟ صدر اقبال صاحب دیکھیں، علم تو ایک الگ
चीज है और इल्म सीखना चाहिए, बहुत बड़ी नियामत है जी। लेकिन जो कौमें तरक्की कर गई हैं, जापान आपके सामने है, जब जंग अजीम बहुत बर्बाद हो गए तो उनका जो बंदा बच गया था, जो भी हुक्मरान था, उसने कहा जिसके पास जो चीज है, हथौड़ी है, पेचकस है, बच गया, ले आओ, काम शुरू कर। आप देखें उन्होंने छोटी छोटी चीजें बनाई थी जो आप हम तक रेडियो से कपड़े तक आते, अब वो बड़े बड़े बहरी जहाज बना रहे, अब वो डिग्रियां भी दे रहे हैं लोगों, हमारे लोग भी वहां सीखने जाते हैं। सिद्रा इकबाल, इल्म बहुत बड़ी नियामत है, इल्म सीखना चाहिए, लेकिन हुनर को कभी हम तर्क न करें। मैं एक दिन शूज पॉलिश वाले के पास बैठा हुआ था तो मैंने ऐसे ही उससे पूछ लिया, मैंने कहा यार तो आजकल बड़ा महंगाई है, बहुत ज्यादा पैसे, कितने पैसे कमा? उसने 4-5 हज़ार रुपया में डेली कमा लेता, फुटपाथ पे बैठा, छोटी सी दुकान है। अब वो हुनर जानता है, जरा से आजकल मौजूद लेडीज के खास तौर बड़े नाजुक होते हैं, टूट जाते हैं, वो 100 से 150 रुपया ले लेते। इधर इकबाल साहब, हुनर जो है ना ये बहुत बड़ी नियामत है, जो आदमी हाथ से काम करता है, मैंने देखा वो कभी मोहताज नहीं होता। अकरम साहब, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मुझे लगता है ये जो स्किल्स जिसका आपने जिक्र किया ना, ये एक पूरा पर्सपेक्टिव है, ये एक पूरा फ़लसफ़ा है। यानी जब आपके पास इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कॉबलर्स, यानी जिस तरह का आपने जिक्र किया, ये लोग मौजूद होते हैं ना, तो हम एक ज़्यादा सस्टेनेबल इकॉनमी भी बनते हैं। हम चीज़ें अगर ख़राब हो जाएँ या टूट जाएँ तो हम उसकी मुरम्मत करवाते हैं, बजाय इसके कि हम उसको फेंक दें। लेकिन जब ये हुनर, ये स्किल्स हमारे माशरे से गायब हो जाएंगे तो हम एक ऐसा माशरा बन जाएंगे जहाँ पे हमें फ़ौरी तौर पे चीज़ों को फिक्स करने की अगर पॉसिबिलिटी ना हो तो हम उसको डिस्कार्ड करेंगे और अगली चीज़ की तरफ जाएंगे। ये भी एक ख़ास नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का, और तभी हम देखते हैं कि जो चीज़ें, जो रवैया हमारा चीज़ों की तरफ है, ऑब्जेक्ट्स की तरफ है, वही रवैया हम अपने रिश्तों में भी लेके आ रहे हैं। जी जनाब, तालीम यानी फॉर्मल आला तालीम और उसके बाद मिलने वाली डिग्री या सर्टिफिकेट, या फिर हुनर, क्या चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी? वैसे तो अक्सर मैं अभी ऑफलाइन भी यही बात कर रही थी कि हमारे पास तो दोनों नहीं है ना, हमारे यहाँ लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आला तालीम हासिल कर रहे हैं जो हैं, उसके ऊपर भी फिर एक सवाल खड़ा होता है कि उनका कोर्स, उनका करिकुलम कितना रेलेवेंट है। और दूसरी तरफ अगर हम हुनर की भी बात करें तो उसमें हम इनोवेशन नहीं ला रहे, एक्सेलेंस नहीं ला रहे, कॉर्नर कटिंग करते हैं। लेकिन बहरहाल जी, एक यंग इंसान के लिए इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है या एक दूसरे को ये कैसे कॉम्प्लीमेंट करेगी? यही सवाल जब हमने लोगों से किया तो लेट्स फाइंड आउट उनकी नज़र में क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हुनर या फिर डिग्री। मुझे लगता है कि डिग्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन गेनिंग स्किल्स एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। स्किल्स से आपको एक बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ मिलती है बनिस्बत डिग्री के। मेरे हिसाब से तो स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिग्री हमें पैसे कमाने का हुनर नहीं देती, स्किल्स देती है हमें पैसे कमाने का हुनर। आई विल प्रेफर कि स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दें एज कम्पेयर टू अ डिग्री, क्योंकि वो वर्सेटाइल है। मुझे लगता है इस ज़माने में एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है, बट उस एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर भी होनी चाहिए, हमें बहुत सारी स्किल्स भी आनी चाहिए। डिग्री के साथ साथ स्किल्स होना ज़रूरी है। स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई माई सेल्फ इज़ वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। ज़्यादातर लोग स्किल्स को प्रेफर करते हैं, बट आई थिंक डिग्री इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग एनी ऑफ द स्किल्स। And I wonder what skills these people are talking about. अच्छा, कहीं ना कहीं ये पूरा आर्ग्यूमेंट वहाँ जाके पाक होता है कि अगर आप पेरेंट्स को भी देखें, फैमिलीज़ को भी देखें, जब शुरू में बच्चे का कहीं दाखिला करा रहे होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी से या अपने अहबाब से, अपने सर्कल से ज़रूर ये पूछते हैं कि यार कुछ पता है इस डिग्री का क्या स्कोप है, और इससे उनकी मुराद यही होती है कि ये डिग्री हासिल करने के बाद, ये पढ़ाई करने के बाद हमारा बच्चा कितने पैसे कमा सकेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे, चाहे स्किल्स हों या डिग्री हों, लोगों ने इसको जोड़ दिया है डायरेक्टली पैसा कमाने से। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, असल में ये स्टेट कुछ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की हैं। जब स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाती है, अब देखें ना, हम जॉबलेस हो जाएं, स्टेट को कुछ हमारे लिए नहीं करती नहीं है। हमारे लिए जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हम देखते हैं ना कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है, आपको जॉबलेस हो जाते हैं, आपको कुछ अलाउंसेस मिल जाते हैं, यार आप कुछ नहीं है। अब यहाँ स्टूडेंट क्या है, उसके एक ही चीज़ है, यार मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे कमाऊंगा तो अपना फ्यूचर बनाऊंगा, पैसे कमाऊंगा तो मैं लग्जरी लाइफ गुजारूंगा। चूँकि लग्जरियस आसपास देखता है वो, सोशल मीडिया ने उसको इतना लग्जरियस देखने की आदत बना दी है, उसके एम्स में, उसके माइंड में ये बिल्ट हो गया है कि मुझे भी अब लग्जरियस लाइफ की जाना है। क्या ये दोनों इतनी ही अलग अलग हैं? यानी मुझे फॉर एग्जांपल, इफ समबडी हैज़ जस्ट कंप्लीटेड द MBA, बिजनेस पढ़ के अगर कोई बाहर निकला है तो कुछ स्किल्स तो उस डिग्री ने उसको सिखाने ही थे। मिसाल के तौर पे प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाए, टाइम कैसे मैनेज किया जाए, स्ट्रैटेजी कैसे डिवाइस होती है, लिखा
کیسے جاتا ہے. سب سے زیادہ تکلیف دہ اور پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ جو بچے جو مہنگے کالجز سے اپنا پوسٹ گریجویٹ انڈر گریجویٹ پروگرام کمپلیٹ کر کے گریجویٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس اس ڈگری سے ریلیٹڈ سکلز بھی نہیں ہیں. بالکل, کیونکہ ہم نے اس کو دس اور دیٹ میں بانٹ دیا ہے نا, کہ یا تو اسکل ہونا چاہیے یا ڈگری ہونا چاہیے. یہ بہت ہی مجھے فنی بات لگتی ہے, ڈگری سے آپ کو اسکل آتا ہے نا. اگر آپ ڈگری اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ 4 چیزیں سیکھیں, تو پھر یہ دونوں تو اسی میں ہی آ گئے. تو جب یہ ایسا سوچیں گے ہی نہیں تو ظاہر بات ہے پھر آپ ڈگری صرف اس لیے لیں گے کیونکہ یہ ڈگری مل جائے گی تو یہ پرٹیکولر جاب کے لیے اپلیکیبل ہو جائیں گے. اینڈ سو ڈگری از اے مینس ٹو ارن منی and not to gain the skills that's going to get you the money in the long term. What has been your biggest struggle جب آپ کے پاس young fresh graduates آتے ہیں, آپ کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں یا آپ کسی آرگنائزیشن کو ٹرین کر رہی ہیں, کون سے skills lacking ہیں؟ فیلڈ پہ کام کرنے کا ایکسپیرینس لیکنگ ہے. تھیوری ہے ان کے پاس کافی ساری, اچھی یونیورسٹیز کے بچوں کے پاس کافی ساری تھیوری ہے, آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں, لیکن فیلڈ پہ کیسے کام ہوتا ہے وہ پیپل سکلز کا بہت مسئلہ ہے. اینڈ دس از سم تھنگ وچ ڈائریکٹلی ریلیٹس ٹو ہمیرا. میرا مجھے بتائیں انٹرپرسنل ریلیشن شپ اسکلز, یعنی اپنے کام میں مثال کے طور پہ کتابی نالج بہت زیادہ ہے, لیکن ٹیم میں کیسے کام کرنا ہے, کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, ٹیم کو مینیج کیسے کرنا ہے, یہ اسکلز آپ کو لگ رہا ہے لیک کر رہے ہیں ہم؟ ایک حد تک ہے, لیکن آئی تھنک وہ والے پارٹ پھر سوشل اسکلس کے اندر رادر دین پروفیشنل اسکلس کے لیے وہ سوشلی بچوں میں آج کل ینگ جنریشن میں کافی آ رہی ہے. بیکاز پہلے دیکھیں اتنا کو ایجوکیشن کا کانسیپٹ نہیں تھا. اب ایوری بڈی اسٹڈنگ ان کو ایجوکیشن, ان کی اپنی سوشل اسکلز, ان کی اپنی انٹرپرسنل اسکلز اسی سرکل میں کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہیں. اس کو وہ پروفیشنلی کیسے لے کے جاتے ہیں اور وہاں کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں, وہاں پہ تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے, وہاں پہ لیکنگ آتی ہے. ایک اور بات جب مجھے بھی کری تھی, مجھے دماغ میں آ رہا تھا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا بھی بہت چکر ہے. دا ڈیمانڈ از ہیوج فار اسکل بیسڈ ورکرز, لیکن جو اب فریش گریجویٹس بھی نکل رہے وہ سارے اتنے obviously وہ اپنے سارے ڈپلوما ہولڈرز ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں, وہ دیر آر آل اگین ناٹ ویری ایکسپیرینسڈ. بٹ دین آپ کو جو چاہیے آپ کو بندہ ایکسپیرینس چاہیے, اور جو آپ کے پاس سپلائی ہے وہ فریش گریجویٹس کی ہے. تو سم ویئر آئی تھنک اس کو بھی اگر تھوڑا سا آرگنائزیشنز دیکھیں ٹو گیو اے چانس ٹو دا فریش گریڈز ایز ویل, اور انہیں کی اسکل کے اوپر آپ تھوڑا سا ورک کریں. جیسے 2-3 بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی, ان کے گریجویٹس فوراً اٹھائے جاتے ہیں. اسکل سیٹ ان کے پاس بھی نہیں, ان کے پاس گریجویشن ان کے پاس ڈگری ہے, لیکن اسکل سیٹ ان میں بھی لیک کرتا ہے. بٹ دے آر گیون دیٹ اپرچونٹی, کیونکہ لگتا ہے کہ کیونکہ وہ ادارہ ایسا ہے کہ اس نے شاید کچھ لیگ ورک کرایا ہوگا, دے ول ہیو بیٹر فلٹرز. یہ بھی ایک پرسیپشن ہے. ناؤ سنس وی آر اسپیکنگ اباؤٹ پرسیپشن, مجھے ڈاکٹر فیصل یہ بھی بتائیے کہ پرسنل برانڈنگ پہلے تو یہ بڑا اٹریکٹیو لگتا تھا. آئی ہیو کنسلٹیڈ فار اے نمبر آف پیپل جو کہ لیڈرشپ پوزیشنز پہ ہیں کہ ان کا پرسنل برانڈ کیسے مینیج ہو, لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ ایک فریش گریجویٹ سے لے کے ایک سی ایگزیکٹو تک ہر انسان اس وقت فوکسڈ ہے کہ وہ اپنا پرسنل برانڈ کیسے مینیج کرے, اور اس میں اس کی ایکسپرٹیز, ایکسپیرینس, ڈگری شاید پیچھے رہ جاتی ہے. یہ اپنے آپ میں ایک اسکل بن گئی ہے. جی بالکل, آپ کی بات بالکل درست ہے. اور کہ برانڈنگ کیسے کی جائے, دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر یونیورسٹیز اپنے آپ کو اس وقت جو اے آئی آنے کے بعد ٹرانسفارم نہیں کر پا رہی ہیں, اسپیشلی پاکستان میں ہم بہت پیچھے ہیں. ہمیں اپنے کریکلم میں چیزوں کو بہت تیزی کے ساتھ ٹرانسفارم کرنے چاہیے. دنیا بھر میں ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے کریکلم کے اندر, اس کے اندر ایکسٹرا کریکلم ایکٹیویٹیز کے ساتھ, فیلڈ وزٹس کے ساتھ, یہ سب چیزیں بچوں کو سکھائیں گے تو یہ چیزیں برانڈنگ, یہ سب چیزیں چونکہ سوشل میڈیا تو بچے موجود ہیں, آپ اپنے وہاں اتنے پلیٹ فارم اگر یونیورسٹیز میں پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی بڑے وسائل بھی نہیں چاہیے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے اسکل ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں کسی کے ساتھ مل کے, این جی اوز کے ساتھ مل کے, پرائیویٹ سیکٹر سے مل کے. میں خود بھی اپنی یونیورسٹیز میں کر رہا ہوتا ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور وہ بچہ ماشاءاللہ اتنا گروم ہو جاتا ہے. میری یونیورسٹی کو بہت زیادہ لیڈ یونیورسٹی نہیں ہے, لیکن ہم اسی یونیورسٹی کے اندر ماشاءاللہ بچے نکل رہے ہیں, اور ان کو یہ سارے اسکلز جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی وسائل نہیں خرچ ہوتے. ہم آئیڈیا کرتے ہیں کہ جس میں کوئی پیسہ نہ لگے, کوئی ہارڈ کاپی بھی نہ نکلے, ہم آن لائن کچھ ایکٹیویٹیز کر لیں, انٹرنیشنل لوگوں سے بھی انگیج کر لیں, ایسے پلیٹ فارم دے بچوں کو پریزنٹیشنز بھی ہو جائیں. جو دنیا بھر میں چیزیں ہو رہی ہیں ہم وہ یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا, دس از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ دیٹ یو ہیو براٹ ٹو دی ڈیبیٹ. اور کیونکہ آپ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے آپ کا تعلق ہے مزنا, آئی ہیو آلویز فیلٹ, اور میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی بھی ہے, ٹرینرز لائک یور سیلف, کہ وی آر ناٹ اے نالج بیس سوسائٹی. دنیا کے بہت سارے معاشرے, ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ینگسٹرز کوئی اسکل سیکھنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, سیلف لرننگ پہ بھی جاتے ہیں, اس پہ انویسٹ بھی کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں کوئی بھی پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتا, انویسٹ نہیں کرنا چاہتا اپنے اوپر. کیا وجہ ہے اس کی؟ ایسا ہے, اس کو اتنا امپورٹنٹ اسکل نہیں سمجھا جاتا, اس کو اتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹ اپنی زندگی کا نہیں سمجھا جاتا. آپ ویلیوز کی بات کر رہی تھی انیشلی,
تو ویلیو کور ویلیو ہے نہیں سیکھنا, سیلف لرن کرنا یا اپنی لرننگ میں انویسٹ کرنا, یہ کور ویلیو نہیں ہے ہمارے گھروں میں. اس پہ دھیان نہیں دیا جاتا. جب ماں باپ نہیں اپنی لرننگ پہ فوکس کرتے تو بچے کہاں سے سیکھیں گے کہ لرننگ پہ کیسے فوکس کرنا ہے. یا کوئی کورس میں بھی پیسے دے سکتے ہیں, صرف جوتے اور کپڑوں میں پیسے دینا ضروری نہیں. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ شروعات اس کی گھر سے ہی ہوتی ہے ہمارا. ہمارے بچے اگر آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ فلانی ورک شاپ ہمیں لینی ہے تو ہم پہلی ہی چیز ان سے پوچھتے ہیں کیا فائدہ ہے اس کا. کیا فائدہ ہے, بالکل بالکل ایگزیکٹلی. وہ آپ ان کی کنڈیشننگ یہ ایسے کر لیتے ہیں کہ کیا فائدہ, کہ وہ بھی پھر بڑے ہو کر آبویسلی کورس کے اپنے کام میں بھی بولتے ہیں کہ کیا فائدہ. ایک اور چیز آئی تھنک یونیفارمٹی فار کور ویلیوز از ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں. آپ جب کور ویلیوز سکھا رہے ہیں, جیسے آپ گریڈ 1 کو گریڈ 2 کو ایک کورس سلیبس ہے آپ کا, ویسے میں بھی جب آپ یونیورسٹی لیول پر پہنچے یا کالج لیول پہ پہنچے, ایون فرام مڈل سیکشن آن ورڈز, آپ کور ویلیوز آپ کی کام کی کیا ہیں, ایتھکس کیا ہیں, اور کیسے سیکھنا چاہیے, کتنا تھیوری کرنا چاہیے, کتنا پریکٹیکلٹی, وہ ہونا بہت ضروری ہے. سو بچے ایٹ لیسٹ جب بڑے ہو بھی رہے ہیں, جب یہ ینگ اڈلٹس بن بھی رہے ہیں, دے نو دیٹ دا کور ویلیو از ٹو مے بی ورک ہارڈ ٹو گیٹ اتنے ایئرز آف اسکلز, اتنا سیٹ آف ڈگری, اتنا سیٹ آف ایکسپیرینس, اتنا سیٹ آف. سو سمویر آئی تھنک وہ اتنا اوپر نیچے ہر جگہ پر ہی. ایک یونیورسٹی کا کور ویلیو کچھ اور ہے, دوسرے کا کچھ اور ہے, کچھ اور ہے. آپ رکھیں اپنے کور ویلیوز اور, بٹ ایک بیسک یونیفارمٹی کور ویلیوز میں جیسے فیملیز کے اندر ہوتی ہے, جھوٹ نہیں بولو, چوری نہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ کور ویلیوز آپ سکھا کے بچوں کو بڑا کرتے ہیں نا. اسی طرح کا اگر ملٹیپل کور ویلیوز اگر ساری آرگنائزیشنز بھی بنانی شروع کر دیں, آئی تھنک اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس, اے لاٹ آف ینگ اڈلٹس وڈ بی آن دا سیم پیج ایز ویل. اور خاص طور پہ جب ہم اسکلس کی بات کرتے ہیں, اسکلس کو گورن ہی آپ کا ویلیو سسٹم کرتا ہے. یعنی جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کے گھر میں جو سپورٹ اسٹاف ہے جن کی اسکل امپورٹنٹ ہے, آپ کو پلمبر کی ضرورت ہے, کارپینٹر کی ضرورت ہے, میسنری کی ضرورت ہے. پہلے بھی ان کی ڈگری پروگرامس نہیں تھے, لوگ اپنی کام میں مہارت رکھتے تھے, اپنے کام کی طرف شوق تھا, اپنے کام کو بہترین انداز میں کرنا چاہتے تھے. آج ہمارے یہاں ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بیسک منیمل ایکسیپٹیبل اسکل لیول بھی ہے تو ہم کہیں پہ چلے جائیں, اور اس کے بعد انفارچونیٹلی وقت گزرنے کے ساتھ ہم اپنے آپ کو پالش نہیں کر رہے, گروم نہیں کر رہے. جو کرتے ہیں ان کی آپ پروگریشن اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں, بٹ دی پیپل ہو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ, وہ بہت جلدی واش آف ہو جائیں گے اینڈ دے ول فائنڈ نو اسپیس ان دا ورک انوائرمنٹ. بات کر رہے ہیں ہنر, یعنی کوئی بھی اسکل آپ کے لیے کتنا اہم ہے. اور کئی دفعہ لوگوں کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں, دیکھیں ہر طرح کا اسٹوڈنٹ ہے, ایک تو ایسٹ کر رہا ہوگا چیزوں کو اور وہ یقیناً دے گوئنگ بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی, جو کچھ کلاس روم میں سکھایا جا رہا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے. اس میں ڈسپلن بھی ہے, سیلف لرننگ, آگے بڑھنے کی جستجو بھی ہے. لیکن ڈگری حاصل کرنے والے بھی تمام لوگوں کو ایک اسی بریکٹ میں نہیں رکھا جا سکتا. کئی لوگ بیئر منیمم کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح اسکلز حاصل کرتے ہوئے بھی آپ بیئر منیمم کرنا چاہتے ہیں. کئی دفعہ آپ پہ یہ بوجھ, یہ پریشر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے زندگی کے ساتھ کچھ کرنا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ سدرا اقبال. گڈ مارننگ آیا, کیا حال چال ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کے سب پینلسٹ کو سلام اور تھینک یو فار ٹیکنگ اپ دس ایشو. اور میرے آپ کی پروگرام کی بیوٹی یہی ہے کہ آپ کا جو پینل ہوتا ہے بڑا ریلیونٹ اور بڑا ایکسپرٹس پہ مبنی ہوتا ہے. دیکھیں یہ ایسا فیز ہے کہ ہم ایک فیز سے دوسرے فیز میں جائیں. کورونا کے بعد لائف بہت چینج ہو گئی, چیزیں چینج ہو گئی, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو کیریکولم ہے نا, جو ہماری جو جہاں بیسکس ہمیں سکھانے چاہیے وہ ابھی تک اپڈیٹ ہم نے نہیں کیا. یہ خود بخود چیزیں بچے کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, لیکن ہوتا یہ کہ سیدھا بات یہ کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز, اگر ہم جیسے آپ نے اسکل کی بات کی نا, تو ہمارے یہاں اسکل, ہمارے جو پینٹر ہیں, ہمارے پینٹر ہیں, ہمارے الیکٹریشینس ہیں, کیوں دنیا میں نہیں ان کو جابیں ملی؟ اس لیے کہ ان کے پاس سرٹیفکیشن نہیں ہے. اگر آپ اسکل بیسڈ پروگرام, ہمارے شہر کے اندر کتنے انسٹیٹیوٹ تھے جو برباد ہو چکے ہیں, جس میں TTC تھا, جس کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کالجز تھے, وہ سب ختم ہو چکے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہر بچہ جو ہے ہمارے یہاں جو دوڑ مچی ہوئی ہے نا, وہ گریڈنگ کی دوڑ مچی ہے. آج کل وہ گریڈ کا دور نہیں ہے. آج بچہ, اگر آپ کا جو C گریڈ بچے ہیں اس کو تو آپ نے اٹھا کے باہر ہی پھینک دیا, اس کو اسکل سکھائے نا, وہ ان سے بھی زیادہ کما سکتا ہے جو ڈگری لے کے بیٹھے ہیں. لیکن میرا کوشچن ہے کہ کہیں تو ڈگری کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, کسی جاب میں, کسی جگہ نہیں ہے. اور جو بات مجھے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا بچوں کو دینے کے علاوہ, اگر ماں باپ بھی اپڈیٹ نہیں رہیں گے, اپڈیٹ نہیں رہیں گے ان چیزوں سے, تو وہ اپنے بچوں کو بھی کچھ نہیں سکھا. تو ایوری بڈی ہیز ٹو بی
آپ کو اس اسٹریم لائن میں آنا پڑے گا, اس بارے میں کچھ بتائیے. بالکل صحیح, اور ایبسلیوٹلی رائٹ, اینڈ ان فیکٹ وی وانٹیڈ ٹو اسپینڈ دا لاسٹ فیو منٹس ٹاکنگ اباؤٹ اپ گریڈنگ یور اسکلز. کن چیزوں کو آپ کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آج سے 20 سال پہلے آفیسز میں ای میلز نہیں لکھی جاتی تھی, کوریئرز جاتے تھے, باقاعدہ لیٹرز جاتے تھے, بزنس لیٹرز, لیکن اس کو بدلا آ کے آپ کے ای میل سسٹم نے, اب سوشل میڈیا نے, اب آپ ٹیکسٹ پہ کوئک کمیونیکیشنز ہو گئی ہیں. ان سب چیزوں کے لیے اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھنا پڑتا ہے. ہاؤ از دس پلینگ آؤٹ مزنا ان آرگنائزیشنز, کیونکہ آج آرگنائزیشنز میں بیبی بومرز, ملینیلز, جنریشن ایکس, جنریشن زی سب ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کی اسکل سیٹس میں کیا کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ آرگنائزیشنز میں جو بھی تھرائیو کر رہا ہے, سروائیو کر رہا ہے, ان سب کو اپ گریڈ تو کرنا پڑ رہا ہے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. a lot of self learning is happening. آرگنائزیشنز میں جو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہے, they are doing amazing work in terms of splitting the learning into 3 E's: education, experience and exposure. تو وہ اپنے لوگوں کو ان 3 E's کے تھرو کافی ساری اسکلز دیتے ہیں. سو فار ایگزامپل کچھ 1 سال پہلے چیٹ جی پی ٹی پہ کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی تھی, لیکن اب آرگنائزیشن چیٹ جی پی ٹی پہ لوگوں کو ٹرین کرا رہی ہے, اور اس میں بہت سارے لوگ انرول ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اپ اسکل کرتے ہیں. سو آئی سی کہ اکراس جنریشنز ایوری ون از ٹرائنگ ٹو اپ اسکل, اینڈ دوز ہو آرنٹ آر کائنڈ آف they're left behind. اوکے, سو آپ نے بھی جو اپ اسکلنگ کی بات کی اس میں 2 ایریاز آ جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ٹیکنالوجیکل اپ اسکلنگ, وہ ایک نیسیسٹی ہے. اگر آپ کے پوری کی پوری آرگنائزیشن کا سسٹم, ٹیکنیک, انٹرنل جو بھی آپ کا کمیونیکیشنز کا انداز ہے, اگر وہ بدل رہا ہے تو وہ تو آپ کو اپنے آپ کو انٹرانیٹ کے اوپر آپ کو اپ گریڈ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ میں بہت کم ٹرینڈ دیکھتی ہوں مڈ لیول پروفیشنلز کا, جیسے آپ نے کہا کہ ایگزیکٹو پروگرامز میں انرول نہیں کرتے انلیس ان کی آرگنائزیشن ان کو ہارورڈ یا کسی انٹرنیشنل بزنس اسکول میں بھیجے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, آرگنائزیشنز میں جو آپ بات کر رہی ہیں پروگرام انرول نہیں کرتے, دیکھیں اس میں بوم کرنے کچھ خود بھی ایک تو آرگنائزیشنز بھی جو کر رہی ہوتی ہیں چیزیں, لیکن اتنے ٹولز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب تو ضروری ہے کہ آپ خود بھی ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. پلیٹ فارم تو موجود ہیں, کوئی مطلب انہینسمنٹ کرنا کیا مسئلہ ہے. مجھے اگر میں نے اپنے آپ اس وقت رہتے ہوئے اگر میں ٹیچنگ کر رہا ہوں, مجھے ٹیچنگ میں اگر ان ٹولز کا نہیں پتا جو لیٹسٹ ٹولز ہیں, تو میری ٹیچنگ میں مستقبل میں مجھے مشکل ہوگا آگے کرنے کے. بچے آپ سے زیادہ تیز ہیں, وہ اسپیسیفک انفارمیشن, لہٰذا ہمیں ان جس طرح چیزیں چینج ہو رہی ہیں ہمیں ان کو تیزی سے ٹرانسفارم بھی کرنا ہے اپنے آپ کو. ریزسٹنس بھی تو آتی ہے نا. میں آپ کو مثال دوں کہ حال ہی میں نے سینئر بیوروکریٹس کے لیے ایک ٹریننگ پروگرام کیا تھا ایٹ دی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ, اور یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ دس از دا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ. انہوں نے مینڈیٹری قرار دیا ہے کہ ایک سینئر مینجمنٹ ورکشاپ یا پروگرام آپ کو اٹینڈ کرنا ہے اگر آپ ترقی کی راہ پر ہیں, یعنی اگر آپ کی پروموشن ہونی ہے فرام گریڈ 19 to 20 تو یہ کورس کرنا آپ کا مسٹ ہے. ہمیرا آئی واز شاک ٹو سی کہ دیر واز ریزسٹنس کمنگ. ریزسٹنس سے مراد ہے آپ بیسک چیزیں کہ کم ٹو دا کلاس روم آن ٹائم, ڈسپلن لانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کیونکہ کمیونیکیشن اسکلس کا پروگرام کر رہی تھی, وہاں پہ ایک سوال جو مجھ سے کیا گیا کہ جی میری پوسٹنگ ہو گئی ہے بلوچستان میں انگریزی میں بات کرتا ہوں, انگریزی میں سوچتا ہوں, اس میں میری کامس بہت اچھی ہے, لیکن مجھے لوکل لینگویج نہیں آتی, میں کیا کروں. اینڈ لٹل ولنگنیس ٹو ایون لرن دیٹ اسکل. تو یہ ریزسٹنس کیا کیا اس کا کوئی نہ کوئی بایولوجیکل ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم عمر کے ساتھ ساتھ ہم نہیں سیکھ سکتے نئی اسکلس؟ آئی واز تھنکنگ آن دا سیم لائنس وین ایوری بڈی واز ٹاکنگ سدرا کہ اتنا ریزسٹنس آ جاتی ہے. دس سم ویئر آئی تھنک دس از ایگوٹسٹیکل مائنڈ وچ از آئی ڈو ناٹ نیڈ ٹو لرن, آئی ایم گڈ انف. somewhere where you could say کہ ہم مجھے سب آتا ہے, ہمیں آتا ہے, ہمیں ضرورت نہیں سیکھنے کی. You won't believe it, after 10 years of therapy as well, in my experience, ابھی بھی میں سوچتی ہوں کہ ابھی مجھے کون سا کورس اٹھانا چاہیے, کہاں پہ میری اسکل بیس بہتر ہو سکتی ہے, where do I lack, where can I become better, even if I'm better ادھر اور کیا نیا آیا ہوگا. So that hunger to learn, that need, that drive to learn, وہ I think بہت ہی minimalistic قسم کی سب لوگوں کے اندر ہوتی ہے, where they feel they know enough and they know more than the other person. And unfortunately that seems to be the problem with our society کہ یہ جو ہماری need for learning ہے اس کو کوئی facilitate نہیں کر رہا, اس کو کوئی enhance نہیں کر رہا, بلکہ ہم اس کو پاگل سمجھتے ہیں جو 30 سال یا 40 سال کی نوکری کے بعد کچھ نیا سیکھنے کے لیے جاتا ہے. ہم ایکچولی اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. ہم ڈسکریج کرتے ہیں ان خواتین کو جنہوں نے فار ریزنگ دیئر فیملیز بریک لیا ہوتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, کوئی نیا اسکل سیکھ کے واپس مارکیٹ میں جانا چاہ رہی ہوتی ہے, یا وہ شخص جس نے
माइग्रेशन की है, वो कनाडा चला गया, यूके चला गया और वहाँ का कोई डिग्री या प्रोग्राम या सर्टिफिकेशन सीख रहा है. सो आई थिंक वी नीड टू चेंज द वे वी लुक एट स्किल्स, अदरवाइज विल बी वॉश्ड आउट. बहुत शुक्रिया मुज़ना, डॉक्टर फैसल एंड हुमैरा फॉर बीइंग हियर विद अस. आज का पैगाम यही है कि डिग्री आपने हो सकता है 20 साल पहले मुकम्मल की है, 10 साल पहले मुकम्मल की है, स्किल्स आपने रोज़ अपग्रेड करने हैं ताकि आप सर्वाइव कर सकें, ताकि आप थ्राइव कर सकें. इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है. खुदा हाफ़िज़.